اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين وبنبيك رؤوف رحيم اللهم رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ قیمتی لمحات عطا کیے کہ ہم قرآنی مجلس کے اس سلسلے کی مجلس میں حاضر ہو کر قرآنی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات طیبات کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اس نعمت پر ہم رب کائنات کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ کے فضل، احسان اور رحمت سے ہم نے گزشتہ مجلس میں سورہ بقرہ کی 163 آیات کو مکمل کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اگلی ایک آیت جو 164 ہے 164 اس کو مکمل کریں گے۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آیہ کریمہ کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر اتنی نعمتیں نازل کی، ساری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا۔ اب دیکھیں کہ رب کائنات نے آسمان بنایا، زمین بنائی، درخت، پہاڑ، ستارے، چاند، یعنی کون کون سی نعمتوں کا ذکر کیا جائے جو رب کائنات نے انسانوں کو عطا نہیں کی۔ اور پچھلی آیات جن کے بارے میں ہم نے کل گفتگو کی تھی، وہ آخری آیت جس پر ہم رکے تھے وہ یہ تھی کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، یعنی تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا خالق، تمہارا رازق، تمہارا مالک، تمہارا رب وہ ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر فرمایا کہ لا الہ الا، پہلے فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا جو الہ ہے وہ ایک ہے۔ پھر فرمایا کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ کون ہے؟ هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ یعنی جس رب کائنات نے اتنی تمہیں نعمتیں عطا کی، اتنا تمہارے اوپر کرم کیا، تمہیں رزق عطا کیا، تمہیں پیدا کیا، تمہیں امت محمدی میں اٹھایا، تمہارے لیے قرآن کا معجزہ خالدہ بھیجا، تمہارے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، تو اتنی جس رب نے تمہیں نعمتیں دی ہیں جو تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، تو پھر تمہارا الہ وہی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور اب اس آیہ کریمہ میں رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ
رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، رات دن کا ہیر پھیر، والفلک التی تجری فی البحر، کشتیوں کا لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندروں میں چلنا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دینے والی ہے، وما انزل اللہ من السماء، آسمان سے پانی اتار کر، فاحیا بہ الارض، مردہ زمین کو زندہ کر دینا، بعد موتها، اس کے بعد کہ وہ مردہ تھی، وبث فیہا، اور اس میں ہر قسم کے، من کل دابہ، جانوروں کو پھیلا دینا، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، ہواؤں کے رخ بدلنا اور بادل اور جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، ان میں عقل مندوں کے لیے قدرت الہی کی نشانیاں ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں، یہ آیہ کریمہ اس لحاظ سے بڑی جامع آیت ہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و تدبیر کے متعلق 7 اہم امور کا اس آیہ کریمہ میں تذکرہ کیا گیا، ذکر ہوا، جو اور کسی آیت میں نہیں۔ اب دیکھیں کہ پہلی چیز یہاں یہ بیان کی گئی کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، جن کی وسعت و عظمت محتاج بیان نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ رات اور دن کا تغیر و تبدل، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، دن کو روشنی اور رات کو اندھیرا کر دینا تاکہ کاروبار معاش بھی ہو سکے اور آرام بھی، پھر رات کا لمبا ہونا اور دن کا چھوٹا، پھر دن کا چھوٹا ہونا اور رات کا لمبا، تو سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا جن کے ذریعے سے تجارتی سفر بھی ہوتے ہیں، اور ٹنوں کے حساب سے سامان، رزق اور آسائش بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جاتا ہے، ایک ملک سے دوسری ملک میں منتقل کیا جاتا ہے، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں منتقل کیا جاتا ہے۔ پھر بارش جو زمین کی شادابی اور رویدگی کے لیے نہایت ضروری ہے، مردہ جو زمین ہوتی ہے اس کو زندہ کر دیتی ہے۔ بارش ہونے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہر چیز زندہ ہو گئی، ہر طرف ہریالی ہو گئی، ہر طرف سبزہ ہو گیا۔ تو پھر ہر قسم کے جانوروں کی پیدائش جو نقل و حمل، کھیتی باڑی اور جنگ میں بھی کام آتے ہیں، اور انسانی خوراک کی بھی ایک بڑی مقدار ان سے پوری ہوتی ہے، یعنی حلال جانوروں کا ہم گوشت کھاتے ہیں۔ پھر ہر قسم کی ہوائیں، ٹھنڈی بھی، گرم بھی، بار آور بھی اور غیر آور بھی، شرقی بھی، غربی بھی، شمالی بھی، جنوبی بھی، انسانی زندگی اور ان کی ضروریات کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی۔ پھر بادل جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں چاہتا ہے برساتا ہے۔ یہ سارے امور کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت پر دلالت نہیں کرتے؟ یقیناً یہ اس کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر، اس کی رحمت کاملہ پر بڑے واضح اور مبین دلائل ہیں کہ اس کی تخلیق میں، اس نظم و تدبیر میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ یقیناً نہیں تو پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود اور یعنی مالک سمجھنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ اب دیکھیں کہ یعنی اس آیہ کریمہ میں رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض، یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں فرمایا کہ بے شک زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں اور ان اشیاء میں جو ان میں ہیں، یعنی جیسے سورج ہے، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، درخت، نہریں، جوہرات، نباتات، جمادات، حیوانات، زمین کے حصوں کا مختلف ہونا، کوئی سا سرد ہے، کوئی سا گرم ہے، کسی میں درمیانہ موسم ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کے اسباب نزول کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ جو مشہور روایت ہے اس کے سبب نزول کے بارے میں، وہ ابن ابی حاتم ابن مردوئی نے بسند معتبر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ
کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ کوئی صفا کو سونا بنا دے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے دشمن پر غالب رہیں گے، یعنی ہم اسلحہ خریدیں گے، مختلف سامان جنگ کا خریدیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی کہ میں ان کی یہ درخواست پوری کر دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر انہوں نے کفر کیا تو پھر میں ان کو ایسی سزا دوں گا کہ جو کسی کو کبھی بھی نہیں ملی ہوگی، یعنی ایسے عذاب میں ان کو گرفتار کروں گا کہ ایسا عذاب ان سے پہلے کسی اور کو نہیں دیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اے اللہ، اے باری تعالیٰ، آپ درگزر فرمائیے اور مجھے اور میری قوم کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، میں انہیں ہمیشہ رائے حق کی دعوت دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان فی خلق السماوات والارض جو ہے یہ نازل فرمائی۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے یعنی ایک اور بھی روایت جو ہے اس کے بارے میں نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ جب آیت و الہکم الہ اتری تو مشرکین کہنے لگے ایک خدا تمام جہاں کا بندوبست کیسے کرے گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ خدا اتنی بڑی قدرت والا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ خدا کا ایک ہونا سن کر انہوں نے دلیل طلب کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں اور قدرت ان پر ظاہر کیے گئے۔ تو اب دیکھیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہا کہ یا الہی، یعنی انہیں یوں نہیں رہنے دے، میں انہیں تیری طرف بلاتا رہوں گا، تیرے دین کی طرف دعوت دیتا رہوں گا، انہیں کہتا رہوں گا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ان میں سے کوئی نہ کوئی تیری طرف ضرور جھک جائے گا۔ تو اس پر یہ آیہ کریمہ جو ہے نازل ہوئی۔ اب دیکھیں کہ مطلب یہ ہے کہ اس خدا کی خدائی اور اس کی توحید پر دلیل ایک تو یہ آسمان جس کی بلندی، اب دیکھیں لطافت، کشادگی، جس کے ٹھہرے ہوئے اور چلنے والے روشن ستارے آپ دیکھ رہے ہیں، پھر زمین کی پیداش جو بڑی کثیف ہے۔ اب دیکھیں کہ آسمان کو کیسے چھت بنایا، اگر یہ بالکل خالی جگہ ہوتی آپ کدھر دیکھتے ہیں؟ یعنی تو جو تمہارے یعنی زمین جو ہے تمہارے قدموں کے نیچے ہے، جس کو نرم بنایا، جس پہ آپ چل سکتے ہیں، جس پہ آپ اپنے مکانات تعمیر کر سکتے ہیں، جس سے بہت سارے آپ فوائد حاصل کرتے ہیں، جس میں بلند چوٹیوں کے یعنی سر پہ فلک پہاڑ ہیں، تو جس میں موجیں مارنے والے سمندر ہیں، جن میں طرح طرح کی لہریں اور موجیں ہوتی ہیں، پھر طرح طرح کے درخت، بیل بوٹے، جس میں طرح طرح کی پیداوار ہوتی ہیں، پھر جس میں تم رہتے سہتے اور اپنی مرضی کے مطابق آرام دہ مکان بنا کر وہاں رہتے ہو، اس سے نفع اٹھاتے ہو، پھر رات دن کا آنا جانا، رات گئی دن آیا، دن گیا رات آ گئی، نہ وہ اس پہ سبقت کرے نہ یہ اس پہ، پھر ہر ایک اپنے صحیح انداز سے آئے اور جائے، کبھی کے دن بڑھے، کبھی کی راتیں بڑھی، کبھی دن کا کچھ حصہ جو ہے رات میں جائے، کبھی رات کا کچھ حصہ دن میں آ جائے، پھر کشتیوں کو دیکھو جو تمہیں اور تمہارے مال و اسباب اور تجارتی چیزوں کو لے کر سمندر میں ادھر سے ادھر آتی جاتی رہتی ہیں، اس ملک والے اس ملک والوں سے اور اس ملک والے اس ملک والوں سے رابطہ اور لین دین کر سکتے ہیں، یہاں کی چیزیں وہاں اور وہاں کی یہاں پہنچ سکتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا اپنی رحمت کاملہ سے بارش کو برسانا، اس سے مردہ زمین کو زندہ کرنا، اس سے اناج اور کھیتیاں پیدا کرنا، جو طرف ریل پیل کر دینا، زمین میں مختلف قسم کے چھوٹے بڑے کارآمد جانوروں کو پیدا کرنا، ان سب کی حفاظت کرنا، ان کے لیے روزی پہنچانا، ان کے لیے سونے بیٹھنے چرنے چگنے کی جگہ تیار کرنا، پھر اب دیکھیں کبھی ٹھنڈی کبھی گرم کبھی کم،
کبھی زیادہ بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کرنا، انہیں ایک طرف سے دوسری طرف لے جانا، ضرورت کی جگہ پر بارش برسانا، یہ سب خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ سارے دلائل ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الہ ہونے پر، جن سے عقل مند اپنے خدا کے وجود کو اور اس کی وحدانیت کو پا لیتے ہیں۔ جیسے اور جگہ فرمایا کہ زمین اور آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے ہیر پھیر میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ تعالیٰ کا نام جپا کرتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی پیدائش میں غور و فکر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے رب، تو نے انہیں بیکار پیدا نہیں کیا، تو نے انہیں بیکار نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے، تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دے۔ تو اب یہاں دیکھیں کہ یعنی اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس روایت کے موافق آیت کا حاصل یہ ہوگا کہ لوگ صفا کو سونا بنانے کا سوال کرتے ہیں۔ اس سے بڑی بڑی دلیلیں جو ہر وقت ان کے مشاہدہ میں رہتی ہیں موجود ہیں۔ یہاں سماوات کو جمع اور ارض کو صیغہ واحد سے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کفار ستاروں کی حرکت کی وجہ جانتے تھے کہ آسمان متعدد ہیں اور زمین کے تکثر کی انہیں آگاہی نہ تھی، اور اس مقام پر اس مضمون کو دلیل وحدانیت کے پیرایہ میں بیان فرمایا جا رہا ہے، اور دلیل وہی شے ہو سکتی ہے جو مخاطب کو پہلے سے معلوم ہو۔ اس لیے سماوات کو تو جمع لائے اور ارض کو واحد لانے پر اکتفا فرمایا، اور بعض نے یہ وجہ بیان کی کہ چونکہ ہر آسمان کی حقیقت مختلف ہے اس لیے اس کے تکثر کا اعتبار فرمایا، اور زمین کی مائیت میں جو ہے اختلاف نہیں، ہر زمین کی حقیقت جو ہے مٹی ہے، اس لیے اسے واحد گردانا۔ اب دیکھیں کہ اس قول کا مدار جو ہے ارسطو اور اوس کے کاسالیسوں کی فلکی تحقیقات پر ہے۔ ارسطو اور اوس کے اسلامی دور کے متبعین جس طرح فارابی اور ابن سینا، وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ ہر آسمان کا مادہ جدا جدا ہے اور تمام عناصر کا مادہ ایک ہی ہے، گویا ان کے نزدیک کائنات کے 10 مادے ہیں، ان میں سے 9 مادے آسمانوں کے ہیں اور 1 عناصر کا، کیونکہ ان کا مسلمہ ہے کہ عقول 10 ہیں، ہر عقل اپنے ماتحت عقل اور حق ہر آسمان کی جائل ہے۔ اسی ترتیب نزولی کے موافق 10ویں عقل عناصر کی جائل ہے، اور بعض نے کہا کہ چونکہ آسمانوں کے طبقے آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں اس لیے انہیں جمع سے تعبیر فرمایا، اور زمین کے طبقات ایک دوسرے سے متصل اور ملتصق ہیں اسی لیے اس کو واحد قرار دیا۔ علامہ قاضی ثناء اللہ مجددی پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ آخری وجہ جو ہے وہ کچھ نہیں نقش بر آب ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ آسمان اور زمین دونوں کے طبقات میں فصل ہے۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کی امد و رفت میں، یعنی روز و شب کا امد و رفت میں ایک دوسرے کے پیچھے ہونا، اور موسم کے اختلاف سے رات اور دن کا گھٹنا اور بڑھنا، مراد ہے کہ گرمیوں میں دن بڑا ہوتا ہے اور سردیوں میں چھوٹا۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور جہازوں میں جو سمندر چلتے ہیں، یعنی دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے جہازوں کو کس طرح مسخر کیا، باوجود اس کے کہ ہزاروں لاکھوں ان پر بوجھ لدا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی یہ کتنی تیزی سے جاتے ہیں اور غرق نہیں ہوتے۔ ملک فلک کا واحد اور جمع برابر ہے، اسی وزن پر جمع کا صیغہ آتا ہے، اور یہی صیغہ جمع کا ہے۔ جب جمع ہو تو اس کی صفت مونس لائی جائے گی، اور جب مفرد مراد ہو تو صفت مذکر ہوگی، جیسے ابق فی الفلک المشحون میں اس آیا میں مفرد مراد ہے، وکنتم فی الفلک وجرینا بہم، اور تجری فی البحر میں جو ہے جمع مراد ہے۔ پھر فرمایا کہ بما ینفع الناس، وہ چیزیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں۔ یہاں آپ دیکھیں جو بما ینفع میں ما جو ہے، یہ ما یا تو مصدریہ ہے
یعنی مصدری ما ہے، تو اگر مصدری ما اس کو مانے تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ چلتے ہیں لوگوں کے نفع کے ساتھ، یعنی ان کے چلنے میں لوگوں کا نفع ہے، یا پھر یہ ما موصولہ ہے۔ اس تقدیر پر حاصل یہ ہوگا کہ اشیاء نافعہ کے ساتھ چلتے ہیں، مثلا ان پر سفار ہوتے ہیں اور سامان تجارت یعنی تجارتی مال لے جاتے ہیں اور اپنے دیگر مقاصد ان کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور پانی میں جو اتارا اللہ نے آسمان سے۔ پہلا من جو ہے یہ ابتدائیہ ہے، اور دوسرا من جو ہے وہ بیانیہ ہے۔ یہ جو اب دیکھیں یہاں دو من ہیں، فرمایا کہ انزل اللہ من السماء من ماء، تو پہلا من جو من السماء سے پہلے ہے یہ ابتدائیہ ہے، اور دوسرا من ماء جو یہ بیانیہ ہے۔ پھر فرمایا کہ فاحیا بہ الارض، پھر حیات بخشی اس سے زمین کو، زمین کے زندہ کرنے کے یہ معنی ہے کہ اس میں نباتات کو اگایا، سرسبز و شداب کر دیا، بعد موتھا، بعد اس کی موت کے۔ زمین کی موت سے مراد خشکی اور قحط سالی ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دیے اس میں ہر قسم کے جانور۔ مطلب یہ ہے کہ زمین میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے جانور پرگاندہ اور منتشر کر دیے۔ ان میں سے بعض جانور اس قدر چھوٹے ہیں کہ وہ دیکھے بھی نہیں جا سکتے، اور بعض اس قدر بڑے ہیں کہ بدون اللہ تعالیٰ کی مشیت اور قوت کے آدمی انہیں کسی طرح ان پر قبضہ حاصل نہیں کر سکتا، ان کو اپنے قابو میں نہیں لا سکتا۔ وبث کا عطف یا تو انزل پر ہے یا احیا پر ہے، کیونکہ جانوروں کی نشو و نما اور زندگی کا دار و مدار یا زندگی کا مدار جو ہے وہ سرسبزی پر ہے، اور سرسبزی پانی سے ہوتی ہے، یعنی اس وقت تک سرسبزہ نہیں ہو سکتا جب تک پانی نہ ہو۔ اگر پانی نہیں ہوگا تو زمین خشک ہو جائے گی، اور اگر سرسبزہ نہیں ہوگا تو پھر جانوروں کی نشو و نما نہیں ہو سکتی، کیونکہ سبزہ یہ جانوروں کی خوراک ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، ہواؤں کے پھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوائیں کبھی مشرق کو، کبھی مغرب کو چلتی ہیں، کبھی شمال کو، کبھی جنوب کو کا دورہ کرتی ہیں، کبھی مفید ہوتی ہیں، کبھی مضر، ایک وقت تند ہوتی ہیں یعنی لوئیں چلتی ہیں، اور دوسرے وقت نرم، کبھی گرم اور کبھی ٹھنڈی۔ اب دیکھیں کہ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ابر میں جو آسمان اور زمین کے درمیان رکا ہوا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ بادل کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یعنی ایک جگہ پہ ٹھہرا دیا، وہ رکا ہوا ہے، یعنی آسمان اور زمین کے درمیان کس طرح معلق ہے، نہ گرتا ہے نہ پھٹتا ہے، نہ نیچے آتا ہے نہ اوپر جاتا ہے، حالانکہ اس کی طبیعت کا مقتضا یا صعود ہوگا یا نزول، اور جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پھر اسے بھیج دیتا ہے۔ ابن واہب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ کسی کو ان کی خبر نہیں کہ وہ کہاں سے آتی ہیں۔ پہلی چیز آپ نے کہا کہ کڑک، دوسری بجلی، اور تیسرا ابر یعنی بادل۔ لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں سمجھدار لوگوں کے لیے دلیلیں ہیں، یعنی اشیاء ہیں، ان لوگوں کے لیے دلائل ہیں، جتنی بھی یہ اشیاء ہیں جو ان میں فکر کرتے ہیں، غور و تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ تمام اشیاء اپنی ذات کے اعتبار سے حادث اور ممکن ہیں، ان کی ذات ان کے کو وجود نہیں چاہتی، اور ایسے ان کے اثار جو مختلف وجود اور متعدد طریقوں سے واقع ہوتے ہیں ممکن اور حادث ہیں۔ اب لا محالہ کوئی نہ کوئی ان کا سانے ضرور ہے، اور وہ سانے ایسا ہے کہ اس کی ذات خود وجود کو مقتضا ہے، اور حی، علیم، حکیم، قادر مطلق، تمام صفات کمال سے آراستہ ہے، اور تمام نقائص و عیوب سے منزہ ہے، اور اس کا کوئی مماثل و معارض نہیں، وہ ہر صفت میں یکتا ہے، کیونکہ اگر دوسرا بھی ایسا ہی قادر مان لیا جائے تو 2 خرابیوں میں سے ایک خرابی ضرور لازم آئے گی، یا تو ایک اثر شخص پر 2 مؤثروں کا اجتماع لازم آئے گا اور یہ محال ہے، یا ایک کا عجز لازم آئے گا تو یہ مفروض کے خلاف ہے، یا بام ان میں نزاع لازم آئے گا، اور یہ نزاع موجب فساد عالم ہے، اور عالم کو ہم نہایت انتظام سے مشاہدہ کر رہے ہیں،
معلوم ہوا کہ معبود ایک ہی ہے۔ نیز ان لوگوں کے لیے دلائل واضح علامات قدرت کی موجود ہیں، جو غور کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں کہ مخلوق میں اللہ کی رحمت کے کس قدر اثار ہیں، اور یہ اثار صاف بول بول کر کہہ رہے ہیں کہ پرستش اور عبادت اور شکر کا مستحق اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ ابن ابی دنیا نے کتاب التفکر میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب کو پڑھ کر فرمایا، افسوس ہے اس شخص کے حال پر جو ان آیات کو پڑھے اور پھر وہ غور و فکر نہ کرے۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ فکر کا غایت درجہ کیا ہے؟ فرمایا ان آیات کو پڑھے اور ان کے مضمون کو سمجھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ سے معبود ہونے کی دلیل دی گئی ہے کہ کون ہے وہ اللہ، وہ جس نے سب کچھ بنایا۔ ذرا کائنات کی طرف توجہ کیجئے، کائنات میں جو کچھ ہے یہ باری تعالیٰ کا تعارف ہے، اس کی قدرت کاملہ کی نشانیاں اور جھلکیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں، اور صرف آسمان و زمین کی نہیں بلکہ جو کچھ ان کے اندر ہے ان سب کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ پھر ایک اور اختلاف یہ ہے کہ کبھی دن لمبا اور رات چھوٹی، اور کبھی رات لمبی اور دن چھوٹا، یہ بھی اختلاف ہے۔ اور پھر اسی طرح سارے دن ایک جیسے نہیں ہوتے، ساری راتیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کے درمیان میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی دن آپ کے لیے خوشی کا دن ثابت ہوتا ہے، کوئی دن آپ کے لیے غمی کا دن ثابت ہوتا ہے، کبھی آپ کو کوئی خوشخبری مل جاتی ہے کسی دن میں، کبھی کوئی غمی کی خبر آپ کو مل جاتی ہے۔ تو انسانوں پر بھی اور قوموں پر بھی مسلسل تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، چینجز آتی رہتی ہیں، وہ ایک جگہ پہ ایک جیسی شکل میں قائم نہیں رہتی۔ تو یہ تبدیلیاں پھر کیا ہیں؟ دراصل اختلاف۔ تو رات اور دن کے اختلاف میں بھی نشانیاں ہیں۔ والفلک، اور کشتیوں میں، فلک جو ہے یہ مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے آتا ہے، اور اس میں پھر بحری جہاز، شپس، ابدوزیں، سمرینز، سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ یہ شامل ہے۔ اور وہ کشتیاں التی تجری فی البحر، وہ جو سمندر میں چلتی ہیں۔ اور یہاں یعنی میں کے جو ہیں وہ دو معنی ہیں، ایک سمندر کے اندر اور ایک سمندر کے اوپر۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کچھ جہاز جو ہوتے ہیں وہ پانی کے اوپر چلتے ہیں، اور کچھ سمندر کے اندر جا کر بیچ میں جا کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کشتیاں جو سمندر کے بیچوں بیچ چل رہی ہوتی ہیں کسی چیز کے ساتھ، تو بما ینفع الناس، اس چیز کے ساتھ جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، جو لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے، فائدہ مند ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے مسلمان اپنا سامان تجارت ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم میں لے جاتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایک ملک میں اگتی ہیں تو دوسرے ملک میں نہیں ہوتی۔ جیسے آپ دیکھیں کہ مختلف اسپائسیز فوڈ جو ہماری ایشین لوگ کھاتے ہیں، تو ان یورپین کنٹری میں وہ آپ کو یعنی یہاں ظاہر وہ پیدا نہیں ہوتی چیزیں۔ اسی طرح مثلا آم کو دیکھ لیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ملک میں پیدا ہوتی ہیں تو دوسرے میں نہیں ہوتی، اور وہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح ان کے ذریعے ان کو لایا جاتا ہے، کشتیوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے۔ تو اب دیکھیں یعنی کون انہیں اٹھا کے لاتا ہے، کون انہیں پہنچاتا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسخر کی ہیں یہ چیزیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر کشتی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ حکم نہ ہوتا تو وہ پانی میں فوراً ڈوب جائے، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہاں آپ ہوائی جہاز کو بھی فلک کا لفظ اس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ بیسیکلی فلک کا معنی ہوتا ہے گھومنے پھرنے والی چیز۔ تو چونکہ اس زمانے میں یہ بحری جہاز نہیں تھے، بعد میں یہ بنے، تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہیں، لوگ ان پہ سوار بھی ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں میں بھی نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود پر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الہ ہونے پر۔
وما انزل من السماء، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے، اوپر سے جو بھی چیزیں آتی ہیں، مما پانی میں سے، یعنی خصوصی طور پر بارش کا پانی جو ہم دیکھتے ہیں جب بارش نازل ہوتی ہے، جب بارش برستی ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضِ، پھر اس نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو، یعنی زمین کے خشک ہونے کے بعد جب زمین جاگی اور اس میں سرسبزہ اگا، یہ اس کا زندہ ہونا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یہ آیا ہے کہ زمین کا فوت ہونا کیا ہے، اس کا خشک ہونا، اور اس کی زندگی کیا ہے، اس کا سرسبز و شداب ہونا۔ ہر چیز میں ہم کہتے ہیں کہ جان آ گئی بارش کے بعد، اور کچھ اگانا بعد موت ہی، یعنی اس کے بعد موت کے بعد، یعنی خشک ہونے کے بعد اللہ دوبارہ زمین کو زندہ فرما دیتے ہیں۔ وبث، اور انہوں نے پھیلا دیے، فیہا، اس میں، من کل دابہ، ہر قسم کے جاندار، اور دابہ کس کے لیے آتا ہے؟ ہر جاندار کے لیے، چلنے والے جانوروں کے لیے بھی، رینگنے والے جانوروں کے لیے بھی، پیٹ کے بل چلنے والوں کے لیے بھی، گھٹنوں کے بل چلنے والوں کے لیے بھی، ٹخنوں کے بل چلنے والوں کے لیے بھی، پاؤں پر چلنے والوں کے لیے بھی۔ پھر جانوروں میں کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، جسامت کے لحاظ سے بھی، قد کے لحاظ سے بھی، کچھ تو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ نظر ہی نہیں آتے، کوئی تیر رہے ہیں، کوئی اڑ رہے ہیں، تو یہ سب اسی میں آتے ہیں۔ کچھ عقل مند ہیں، کچھ بیوقوف ہیں، تو کوئی مویشی جانور ہیں، کوئی چرند و پرند ہیں، تو ہر طرح کے جانور ہیں، یعنی کل دابہ، یعنی تمام قسم کی مخلوقات جو زمین کے اوپر ہیں۔ ابھی تک تو یعنی دیکھیں کہ انسان جو ہے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ابھی تک بھی جانوروں کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، آئے دن نئی نئی چیزیں سامنے لائی جاتی ہیں، مختلف اوقات میں مختلف مچھلیاں، مختلف جانوروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی یہ اس طرح زمین پر باغ دوڑ کرنے والے جانور پہلے کہاں تھے؟ پہلے ہمیں کیوں نظر نہیں آئے؟ وہ جنگلوں میں چھپے ہوئے تھے۔ حالانکہ جو آج کی ٹیکنالوجی ہے، انسان نے ایسی ایسی چیزیں بنا لی کہ ہر چیز کو اکھاڑ کے نیچے سے اوپر سے نیچے کر دیتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، اور ان سب میں نشانیاں ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا الہ وہ رب ہے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش، صرف صرف یصرف و تصریف، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہوا کے رخ کو پھیر دینا، رخ پھیرنا، یعنی اس کا کبھی شمال سے، کبھی جنوب، یعنی ساؤتھ ویسٹ، ایسٹ ساؤتھ نارتھ، بعض اوقات اس کے بیچ کے حصوں کو بھی ہوا جو ہے وہ کور کرتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان سب چیزوں کا رخ ایک ہی طرف نہیں ہوتا، کبھی ایک طرف ہوتا ہے، کبھی دوسری طرف ہوتا ہے۔ اگر ایک ہی طرف ہوتا تو ساری چیزوں کو وہ اڑا کے لے جاتی، کبھی ہوا ایک طرف سے چیزوں کو اڑا کے لے جاتی ہے، پھر کبھی بقیہ چیزوں سے وہاں سے اڑا کے یعنی دوسری طرف لے جاتی ہے، تو ان چیزوں سے بھی لوگ جو ہے وہ استفادہ کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی نشانیاں ہیں، چونکہ اگر ہوا ایک ہی طرف کا رخ کرے تو ساری چیزیں جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں اور سب چیزوں کو ہلاک کر کے رکھ دے، لیکن جب مختلف طرف رخ ہوتا ہے تو ایک بیلنس قائم رہتا ہے۔ تو اسی طرح اب دیکھیں کہ جو ہواؤں کا رخ پھیرنا ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں، یعنی کچھ ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ رحمت کی ہوائیں ہوتی ہیں، خوشخبری کی ہوائیں ہوتی ہیں، کوئی زحمت کی ہوتی ہیں، کچھ ہوائیں عذاب لیے ہوتی ہیں اپنے ساتھ۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل مسخر کیے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی ایسے رکے ہوئے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، نہ وہ اوپر جاتے ہیں نہ وہ نیچے آتے ہیں۔ اور پھر بادلوں کے کہیں رنگ ہوتے ہیں، ان کی رفتار ہوتی ہے، ان کی قسموں میں بھی فرق ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ہیں۔ یہاں جو لات یہ تقید کے لیے لایا گیا ہے، یقیناً نشانیاں ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ بہت سی آنکھیں آپ اگر کھولیں اور دیکھیں کہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پیدا نہیں کیا، ان نشانیوں کو اگر دیکھیں کہ ہم آنکھیں کھول کے، آنکھوں کی روشنی سے، عقل کی روشنی سے، غور و فکر کے ذریعے، سوچ کے ذریعے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان ساری چیزوں کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اور
اللہ کا علم کیسا ہے، اس کی رحمت کیسی ہے، اس کی حکمت کیسی ہے، اس کا غلبہ کیسا ہے، اس کی قدرت کیسی ہے، اس کی ملکیت کیسی ہے، اس کی سلطنت کیسی ہے، اس کی طاقت اور غلبہ کیسا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان، اس کی عظمت، اس کی حکمت، وہ ذات کون ہے، یہ ساری چیزیں اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف ہیں، الہ کا تعارف ہیں، جس کا ذکر ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے یہ ساری چیزیں بنائی۔ اب دیکھیں صرف بنایا نہیں، اب دیکھیں کہ ایک جو پینٹر ہوتا ہے، آرٹسٹ ہوتا ہے، وہ پینٹنگ کرتا ہے کسی کی، تو جب آپ کو وہ سینری نظر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ کتنا یعنی اس نے خوبصورت بنائی ہے۔ تو وہ ایک جو انسان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے، جو حقیقی چیز نہیں ہوتی، اس کو دیکھ کر آپ انسان کی کتنی تعریف کرتے ہیں۔ تو ذرا تصور کریں کہ ان سب چیزوں کو اگر ایک پینٹنگ میں آپ لے آئیں تو وہ کتنی خوبصورت سینری بنے گی، کتنا خوبصورت منظر ہوگا، اور پھر اگر اس میں کوئی ان ساری چیزوں کو جمع کر کے کوئی رنگ بھر دے تو آپ اس کی کتنی تعریف کریں گے۔ اور جو ان کا خالق و مالک ہے، جو ان کو پیدا کرنے والا ہے، جو ان کے سارے نظام کو چلانے والا ہے، تو اس کی پھر آپ تعریف کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ پھر انسان کی میں زندگی کی ایک جو ہے وہ طلب، جذبہ، جستجو پیدا ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ موسموں کا تغیر و تبدل، کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی بادل چھا جاتے ہیں، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی آندھی ہوتی ہے، کبھی طوفان ہوتا ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی برف ہوتی ہے، کبھی اولے ہوتے ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی گرج ہوتی ہے، کبھی چمک ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی اندھیرا ہوتا ہے، کبھی روشنی ہوتی ہے، کبھی برف اور کبھی اولے۔ تو اب دیکھیں کہ زندہ رہنے کے لیے انسان کے اندر ایک جستجو قائم رہتی ہے کہ کبھی آپ ایک چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کبھی دوسری کے لیے، تگ و دو میں لگے رہتے ہیں، مسلسل آپ جدوجہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر سارا سال ایک ہی چیز رہے تو انسان کو بوریت ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کو کوئی کہے کہ دن رات آپ پڑھتے رہیں بیٹھ کے، دن رات آپ کھانا کھاتے رہیں، تو آپ یہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو ہمارے لیے ایسے بنایا کہ تاکہ انسان کو کبھی بھی اس سے اکتاہٹ نہ ہو۔ تو اس میں بھی کیا ہے؟ اس میں اللہ کی معرفت ہے، پہچان ہے، قدرت ہے۔ یعنی تو پھر ہم اس کی تعریف کیوں نہیں کرتے، اس کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اس کی حمد و ثنا کیوں نہیں کرتے، اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اس کے آگے ہم جھکتے کیوں نہیں، اس کے احکامات کو کیوں نہیں مانتے، اس پر ہم توکل کیوں نہیں کرتے، اس کی ذات پر ہم بھروسہ کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں ہر چیز عطا کرنے والا اللہ ہے، اس کو ہم اپنا یعنی سب سے بڑا، اللہ اکبر، سب سے بڑا کیوں نہیں مانتے؟ تو اب دیکھیں کہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی الہ ہے، وہی رازق ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، عقل استعمال کرنے والوں کی سمجھ میں آتا ہے۔ اور یہاں آپ دیکھیں کہ عقل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے عقل رشد اور ایک ہوتی ہے عقل ادراک۔ عقل ادراک کیا ہوتی ہے؟ وہ عقل ہوتی ہے جس سے انسان ان چیزوں کو صرف ظاہری طور پر دیکھتا ہے، اور وہ مثلا کہتا ہے کہ اب بارش کا موسم بنا ہوا ہے آسمان پر، تو بادل پتہ نہیں بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، تو ظاہری طور پر اس کو دیکھتا ہے، پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش برسائے گا نہیں برسائے گا، کہاں ہوگی، ادھر ہوگی ادھر ہوگی، تو برف پتہ نہیں پڑے گی، پتہ نہیں اولے پڑیں گے، پتہ نہیں آندھی آئے گی، پتہ نہیں طوفان آئے گی، تو ظاہری طور پر دیکھتا ہے۔ تو صرف تبصرے، اب جیسے آپ نیوز سنتے ہیں نا، تو موسم یعنی ویدر کی جو خبریں ہوتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں فلاں جگہ پہ موسم گرم رہے گا، فلاں پہ سرد رہے گا، فلاں پہ برف ہوگی، فلاں پہ بارش ہوگی، فلاں پہ دھوپ ہوگی، فلاں پہ جو موسم آبر آلود ہوگا۔ تو اس سے زیادہ کیا، اگر زیادہ طوفان آئے تو کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ یعنی مثلا طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، برف لگاتار ہو جائے، تو کون اس کو روک سکتا ہے؟ تو ایک عقل وہ ہے جو صرف یہ سمجھاتی ہے کہ چیزیں کام کیسے کر رہی ہیں، یعنی ہوا کدھر سے کدھر کو چلے گی، بس صرف ظاہری طور پر، اس سے پیچھے کون کیا کر رہا ہے، کون ہے، کس نے پیدا کیا، کون یہ ساری چیزوں کا خالق ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اس کو۔ تو یہ ان کو
کوئی پتہ نہیں ہوتا. کس کو پتہ ہوتا ہے؟ جس کے پاس عقل رشد ہوتی ہے. جیسے اور عقل رشد جو ہے وہ انسان کی رہنمائی کرتی ہے، وہ اس کو صراط مستقیم کی طرف لے جاتی ہے، وہ اس کو ہدایت پر کے راستے پر لے جاتی ہے اور اسے اصل نقطے تک پہنچا دیتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کو خالق و مالک ماننا، اللہ کو اپنا الہ ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اور پھر جب ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کا بن کے رہتا ہے، پھر اسے کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی. آپ دیکھیں کہ جس چیز کے ساتھ آپ کو محبت ہو جاتی ہے دن رات آپ اسی کا پھر تذکرہ کرتے ہیں، تو پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اسی کے وفادار ہوتے ہیں، اسی کو اپنا خالق و مالک مانتے ہیں، اسی کو اپنا الہ مانتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ایجوکیشن وائز وہ بڑے سمجھدار اور بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اپنی ساری زندگیاں وہ ریسرچ میتھڈ میں لگا دیتے ہیں، لیکن یعنی انہیں کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ حقیقت کو نہیں پاتے، ان کی ادھوری عقل میں یہ چیزیں نہیں آتی. تو کامل عقل جو عقل رشد ہے وہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عقل تھی. جب آپ نے یعنی انہوں نے دیکھتے سورج کو جب غروب ہوا تو کیا کہا کہ یہ الہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ڈوبنے والا ہے، تو میرا الہ ایسے ہونا چاہیے جس کو نہ نیند آئے، نہ اونگ آئے، نہ وہ یعنی اس کو موت آئے، تو میں تو ایسے رب کی عبادت کروں گا. تو جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، ساری چیزوں کا خالق و مالک ہے. تو اب دیکھیں کہ سورج اور چاند کو رب کائنات کیسے تھامے ہوئے ہیں، بادلوں کو مسخر کیے ہوئے ہیں. یعنی تو مجھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس رب کی عبادت کرنی ہے. تو آج کے دور میں ہمیں بھی غور کرنا چاہیے ان تمام چیزوں پر، اور ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. کیا ہم ان سے سبق حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اور جو لوگ ان سے استفادہ حاصل نہیں کرتے، عبرت اور نصیحت حاصل نہیں کرتے، سبق حاصل نہیں کرتے، ان کے بارے میں قرآن کریم نے بڑے سخت الفاظ بیان کیے ہیں. انہم الا کالانعام، یہ سب جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے راستہ گم کیے ہوئے لوگ ہیں. پھر آپ غور کریں کہ اللہ کی عظمت کیسے چلتی ہے، ان سب سے اللہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہم نے 6 دنوں میں پیدا کی، فی 6 ایام. سورہ کاف میں آتا ہے کہ ما مسنا من لغوب، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی. اب دیکھیں کہ ایک آدمی جو سارا دن مزدوری کرتا ہے، کنسٹرکشن کا کام کرتا ہے، یا ایک کسان جو سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہے، تو یا کوئی بھی آدمی جو جاب کرتا ہے سارا دن، تو شام کو وہ تھکا ہوتا ہے. آپ اس سے پوچھیں اس کی حالت کے بارے میں. یا سارا دن اگر آدمی ڈرائیو کرتا رہے، سارا دن آدمی بوجھ اٹھاتا رہے، تو اب دیکھیں کہ رب کائنات نے پہلے مرحلے میں جب اس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی، اب دیکھیں کہ وہ بادل برساتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، تو اس وقت بھی رب کائنات نے کیا کہا کہ وہ ما مسنا من لغوب، ہم نے سب کچھ بنایا، ہمیں کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوئی. کوئی ایسی ذات ہے جو اتنا سارا کرے اور اسے تھکاوٹ بھی نہ ہو سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے؟ تو پھر انسان تو الہ نہیں ہو سکتے. الہ وہی ہے جو اتنی بڑی طاقت، غلبہ، قدرت رکھتا ہے. پھر آسمان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ هو الذی جعل اللیل نہارا خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. ہر اس شخص کے لیے اس میں نشانی ہے جو ارادہ کر لے، کس کا؟ نصیحت پکڑنے کا یا شکر گزاری کا، یعنی شکر گزار بندہ بنے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادتی کروں گا. اور عقائد جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو پھر آپ دیکھیں کہ کشتیوں کے بارے میں ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ سخر لکم الفلک، یعنی کشتیوں کو تمہارے لیے مسخر کیا. تو سمندر کے اوپر تیرتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے. پھر تجری البحر بامرہ، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں. وسخر لکم الانہار، پھر تمہارے لیے نہروں کو مسخر کیا جو آسمان سے بارش برستی ہے. اس میں پھر یعنی سورہ نور میں فرمایا اور وہ نازل کرتا ہے آسمان سے
اور اترتا ہے آسمان سے، برد یعنی ٹھنڈک کہاں سے؟ من جبال پہاڑ سے، بادل ایسے ہیں جیسے پہاڑوں کی طرح، وہاں سے برف برستی ہے، جس کو چاہتا ہے پہنچاتا ہے، جس کو چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ اسی طرح زمین، اسی طرح ہوائیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ دراصل نشانیاں ہیں کس چیز کی طرف؟ اللہ کی قدرت۔ اور نشانیاں کس چیز کی ہیں؟ اللہ کی عظمت اور حکمت کی اور قدرت کی اور رحمت کی اور علم کی، اس کے سلطان کی، اس کے بادشاہت کی۔ یہ سب چیزیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں کہ ہم کیا کریں؟ ہم اس کے بن جائیں، ہم اس کو اپنا الہ مانیں۔ یعنی اب دیکھیں کہ جب تک برف آسمان سے نہیں برستی تو وہاں وہ بالکل ایسے ہوتی ہے، لیکن زمین پر آ کر وہ کتنا بوجھ بن جاتی ہے۔ تو آپ سے کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ ایک الہ کو کیوں مانتے ہیں؟ مثلا ایک سے زیادہ خداؤں کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے۔ وہ کیوں مستحق ہے؟ اس لیے کہ وہ ساری چیزوں کا خالق ہے، ساری چیزوں کو اس نے بنایا ہے، اور پھر جو کچھ اس نے بنایا ہے اللہ نے اس آیت میں غور و فکر کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا۔ یعنی ہم کہتے ہیں ہوا کو دیکھو تو وہ نظر نہیں آتی، لیکن اس کی جو گردش ہے اس میں اگر انسان غور و فکر کرے، کبھی ٹھنڈی ہوتی ہے، کبھی گرم ہوتی ہے، کبھی سرد ہوتی ہے، کبھی طوفان، کبھی بارش، تو یہ ساری چیزیں غور و فکر کے لیے ہیں۔ یعنی آپ تصور کریں کہ اگر بارش آگ کی طرح نازل ہوتی یا بہت زیادہ گرم پانی کی طرح نازل ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ جیسے بنی اسرائیل پہ خون کی بارش بھی ہوئی، ان پہ مینڈکوں کی بارش بھی ہوئی، ایک قوم پہ پتھروں کی بارش بھی ہوئی، تو اب دیکھیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایک قطرہ ٹپکتا ہے۔ اور آپ تصور کریں کہ اگر نل کا جاری ہو جاتا، فوارہ ایک دم اتنا تیزی سے پانی اوپر سے آتا جیسے بعض اوقات طوفانی بارشیں ہوتی ہیں، تو اب دیکھیں کہ یہ ساری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نہیں ہیں اور نشانیاں نہیں ہیں، تو اور کیا ہیں؟ یعنی یہاں غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے غور و فکر کے یہ راستے کھولے ہیں، یعنی تاکہ اس کے ذریعے ہم ہدایت حاصل کریں۔ یعنی ہم اگر اپنی آنکھوں کو کھول کر غور و فکر کے ذریعے، اپنی عقل رشد کے ذریعے ان چیزوں پر غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ الہکم الہ واحد و الہکم الہ واحد، وہی اللہ ہے جس کے سوائے کوئی الہ نہیں، لا الہ الا ہو، صرف وہی ہے اور کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ تو یعنی اب دیکھیں زمین سے درختوں کا اگنا، سبزیوں کا اگنا، جن سے ہم اپنی ضروریات کو پوری کرتے ہیں، یہ بھی ساری قدرت کاملہ کی نشانیاں اور علامات ہیں۔ پھر ہم سب اس کو پہچانیں، اس کو مانیں، اس پر ایمان لائیں، اس کی عبادت کریں خوشی سے۔ اب دیکھیں کہ عبادت تنگی سے نہیں کرنی چاہیے، خوشی، آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو خوشی سے عبادت کریں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے سامنے، اپنے ذہن نشین کریں کہ کتنی نعمتیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، کتنا اس نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے، کتنی وہ محبت کرتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو اسی طرح ہم بھی اس سے محبت کریں، عبادت کریں تو محبت کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ عبادت کا معنی یہ ہے کہ محبت اور تعظیم، اور جس عبادت میں ادب اور احترام اور محبت نہیں ہوتی اس عبادت کو عبادت نہیں کہتے۔ پھر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ جو ہے رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب دیکھیں یہاں تصور کریں کہ اس آیہ کریمہ کے علاوہ بھی قرآن میں بے شمار ایسی آیات موجود ہیں، یعنی جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا الہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یعنی تم کیسے انکار کرتے ہو، تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دی، پھر زندہ کیا، تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم، یعنی کس طرح اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس میں ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر کس طرح ان کو یعنی استوا کیا، ان کو یعنی اموار بنایا ہر چیز کو۔ پھر فرمایا هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، سورہ انعام میں، یعنی اس خدا نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر میعاد ٹھہرا دی اور ایک دوسرا وعدہ ٹھہر چکا ہے اس کے پاس،
پھر بھی تم اس کی قدرت میں شک کرتے ہو. پھر کہا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، یعنی زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو سورہ انعام میں بے شمار آیات موجود ہیں. پھر یہ آیت کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفُرُشًا، اور سورہ انعام میں بہت تفصیل کے ساتھ. اور پھر سورہ اعراف میں یعنی فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا. اور اس کے علاوہ بھی یعنی اس میں 57 58 15 پھر 89 اور آگے دوسری سورہ یونس میں یعنی جو آیات ہیں کہ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، یعنی تاکہ سورج اور چاند کو بنایا تمہارے لیے تاکہ اس کے ذریعے تم اپنا حساب لگا سکو، سالوں کا شمار کر سکو. یعنی تو ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، سورہ یونس. پھر اسی طرح یعنی سورہ ہود میں بھی اور سورہ رعد میں، یعنی آپ تفصیل سے جو سورہ نحل میں ہے، اس طرح سورہ المومنون میں، سورہ حج میں، سورہ الفرقان میں، اسی طرح سورہ احزاب میں، سورہ مومن میں، سورہ حامیم سجدہ میں، سورہ شورا میں، سورہ فتح میں، اور اسی طرح سورہ طور میں، الحدید میں، الصف میں، سورہ جمعہ میں، التغابن میں اور الملک میں. یہ اس پہ بہت ساری آیات موجود ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان چیزوں میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اپنی عقل رشد جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس کو استعمال کریں، اور اس کے ذریعے جو ہمارا مقصد ہے اس تک پہنچیں. اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت، اللہ کو ایک الہ ماننا، اللہ کو خالق و مالک ماننا، یہ کہنا کہ کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور یہ کہنا کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو عالم الغیب، اللہ لا الہ الا هو عالم الغیب والسماوات. تو اب دیکھیں کہ ان ساری چیزوں میں ہمارے لیے نشانیاں ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنا یعنی انسان کے اوپر کرم کیا، کتنی اس کے اوپر یعنی رحمتیں نازل کی، اور یہ ساری چیزیں رب کائنات نے انسان کے لیے یعنی پیدا کی ہیں. اور انسان کو ان چیزوں پر غور و فکر کرنی چاہیے. یعنی اب دیکھیں کہ فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. زمین کی ہر چیز جو ہے وہ رب کائنات کی تسبیح بیان کرتی ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ زمین میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رب کائنات کی تسبیح بیان نہیں کرتی، اس کے آگے جھکتی نہیں ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش، رات اور دن کا اختلاف، یعنی اور پھر یعنی آسمان سے پانی کا اتارنا، کشتیوں کو ہمارے لیے مسخر کرنا، جہازوں کو، اور پھر یعنی آپ دیکھیں کہ مردہ زمین کو زندہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے اس میں نشانیاں ہیں. اور اب دیکھیں یہاں سورہ ممتحنہ میں فرمایا کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما والأرض وهو العزيز الحكيم. یعنی وہ مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی قدرت کاملہ ہے، اس پر ہمیں رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ہمیں یہ یعنی جو اصل ہماری تخلیق کا مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ہمیں بڑے خشوع و خضوع اور بڑے تعظیم اور محبت کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، اور ایسے اہتمام کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے اگر ہم اس کو نہیں دیکھ رہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کے نور سے مزین فرمائیں، ہمیں تقویٰ کی دولت عطا فرمائیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں صحابہ اور صالحین اور اتقیاء کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں ایمان پر ثابت قدم فرمائیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام امت مسلمہ اور تمام انسانیت کو امن کی نعمت عطا فرمائیں، اور جہاں جہاں مسلمان مظلومیت کا شکار ہیں، رب کائنات اپنی خاص نصرت کے ذریعے ان کی مدد فرمائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا حامی و ناصر و جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔